حضرت اویس کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ ماں تھی اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے، اور اپنی ماں کو وہ اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص یہاں آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد درمیانی ہوگا، رنگ ہوگا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے، ہر سال حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس کرنی نہ ملتے۔ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ سبھی حاجی کھڑے ہو جائیں، پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سبھی بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سبھی بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے ہوں۔ تو صرف ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کرنی کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اویس ہیں کدھر؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی اور دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی پیڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں اور چر رہے ہیں۔ آپ دونوں بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا، اللہ کا بندہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ تھر تھرا کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی بار حج پر آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اویس ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھائیے اور ہمارے لیے دعا فرما دے۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ مجھے دروازے پر کیوں روک لیا گیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی سے اشارہ کر، جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی
تیرے طفیل سے ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔